بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ایس ایم پاکستان دیکھ رہے ہیں اور میں شہزاد احمد ہوں۔ ناظرین، میرے ساتھ مفتی عطاء الرحمان صاحب موجود ہیں۔ شعبان کا کیونکہ یہ آخری ہفتہ ہے اور ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، ہم مفتی صاحب سے جانیں گے ماہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے۔ پورے رمضان میں انشاءاللہ العزیز ہم مفتی عطاء الرحمان صاحب سے سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی کریں گے۔ ہم مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شہزاد بھائی، آپ کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نیک کاموں کے لیے ہمیں ہمارا معاون بنائے، ہمیں آپ کا معاون بنائے۔ تو ایک تو آپ کی آمد کے اوپر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کے ذریعے اس خیر کی بات کو اللہ تعالیٰ دنیا تک پھیلائیں اور سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اب جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کو خود پانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں شعبان اور یہ جو رجب کے 2 مہینے ہیں ان میں ہمیں برکت عطا فرمائیے، اور یہ جو ہماری زندگی کا سلسلہ ہے اس کو اتنا دراز فرما دیجئے کہ یہ آنے والا رمضان ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے۔ اب دیکھیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا، درجات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، وہ امت کے اوپر واضح ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ساعات کو پانے کے لیے، رمضان کے لمحات کو پانے کے لیے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو یہ ہم سب کے لیے تعلیم ہے کہ ہمیں بھی رمضان کے لیے، رمضان کو پانے کے لیے اور رمضان کی قدر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ جو پچھلی امتیں تھیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا، ان کے لیے بھی ایک بہت یعنی کہ نادر موقع تھا کہ جس میں اللہ رب العزت ان کے اعمال کو بھی زیادہ سے زیادہ کر دیتے تھے اور اجر کو دگنا چگنا کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب رمضان المبارک کی آمد کو دیکھتے تو 6 مہینے پہلے اس کو پانے کے لیے دعا کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک ان کی زندگیوں میں گزر جاتا تو پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے اعمال کو قبول کروانے کے لیے وہ اللہ رب العزت سے 6 مہینے کے تک جو ہے وہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے اس رمضان کو قبول فرما لے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ تو رمضان المبارک کا استقبال خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 29 شعبان یا 30 شعبان، جو شعبان کا آخری دن تھا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کے درمیان ایک بیان فرمایا، اور اس بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم ایھا الناس، قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ، ایک برکت والا مہینہ جو ہے وہ سایہ فگن ہے۔ اور پھر اس مہینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صفات بیان فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ فرمایا کہ شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ، کہ جس آدمی نے اس میں ایک نیکی کی، نفلی عبادت کی، تو اس کو اللہ رب العزت ایسا ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے وہ عام دنوں میں یعنی کہ فرض کا ثواب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کر دیا تو اس کے لیے جو ہے اللہ رب العزت اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں اور 70 گنا کر دیتے ہیں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اعمال میں لگنے کی ترغیب دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، شہر المواسات،
یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت یزاد فیہ رزق المؤمن، مومن کے رزق کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کی جتنی انواع ہیں وہ اس مہینے میں پائی جاتی ہیں کہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کر کے اپنی چاہت کو قربان کر کے صبر کرتے ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ معاصی سے بچ کر کے، گناہوں سے بچ کر کے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کر کے جو ہے وہ اس صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح نیک اعمال کر کے وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اس صبر کی جتنی قسمیں ہیں وہ اس مہینے کے اندر ہم مسلمانوں کے اندر دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، عروج کے ساتھ اور بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ ماشاءاللہ مسلمان جوک در جوک مسجدوں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، نیک اعمال میں لگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح شہزاد بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں یزاد فیہ رزق المؤمن، کہ مومن کی رزق کو اللہ رب العزت زیادہ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں، عام حالات میں وہ آدمی جس کے دسترخوان پہ مشکل سے دال ساگ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت رمضان کی آمد کی برکت سے، رمضان کی مبارک ساعات کی برکت سے اس کے رزق کے اندر بھی اضافہ کر دیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دسترخوان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ پھل کھانے کو مل جاتے ہیں، میٹھا کھانے کو مل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت ایسی چیزیں جو اس کو عام سال میں میسر نہیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو رمضان مبارک میں کھلاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہر المواسات، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا موسم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں مسلمان اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات خیرات کرتے ہیں اور ان مسلمان بھائیوں تک پہنچاتے ہیں جن کو پورے سال کوئی اچھی نعمتیں میسر نہیں ہوتی، اچھا لباس میسر نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت کا اتنا فضل ہو جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ چیزیں عطا کرتے ہیں، اس میں برکت عطا کرتے ہیں۔ اور پھر رمضان المبارک کا استقبال ایسا ہے کہ چونکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ ہم بعض اوقات اس کی قدر نہیں کر پاتے اور اس کی وجہ سے اس کے اوقات ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو حقیقی معنوں میں قدر کرنی چاہیے مسلمان کو، اور ہمیں اس کو سامنے رکھ کر کے اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے اور اس میں اعمال میں لگ کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے۔ یہ یعنی کہ مختصر سی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سے ارشاد فرمائی۔ تو میرے خیال سے یہ اگر یہ حدیث ہمارے سامنے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک ارشادات ہمارے سامنے ہوں اور اس کی روشنی میں اگر ہم اپنے رمضان کو گزارنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ رمضان کے اوقات کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی کے اندر انقلاب لا سکتے ہیں، مسلمانوں کی زندگی کے اندر انقلاب لا سکتے ہیں۔ اور اگر اچھے انداز سے پورے رمضان کو گزارا جائے تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ پورا سال رہتا ہے، آدمی کو اعمال کرنے میں دل لگتا ہے، آدمی کا نیک اعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ اور اگر کسی کا رمضان جو ہے اسی طرح غفلت میں گزرا ہو تو پھر اس کا اثر پورا سال رہتا ہے، اور جس طرح اس نے رمضان کو غفلت سے گزارا اسی طرح پورا سال بھی اسی طرح غفلت سے گزر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آپ کے چینل کی وساطت سے جتنے بھی ناظرین ہیں، جتنے بھی سامعین ہیں، ان کو اچھے انداز سے جو ہے وہ رمضان المبارک گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور اس کے ساتھ ہمارے جتنے ناظرین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کے رمضان کو قبول فرمائے۔ اور آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہم بارک لنا فی بقیت شعبان، اے اللہ شعبان کے جو بقی ایام ہیں یا اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائیے، وبلغنا رمضان، اور ہماری زندگیوں کو اتنا دراز فرما دیجئے کہ ہم بھی رمضان المبارک کی مبارک ساعات کو پا سکیں اور اس کے اندر نیک اعمال کر سکیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ مفتی عطا الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، استقبال رمضان کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے ماہ شعبان میں دعائیں مانگی کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک
کے جو مہینہ ہے وہ عطا فرمائے۔ بے حد شکریہ مفتی عطاء الرحمان صاحب۔ آپ تمام دیکھنے والے ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے پورے مہینے میں مفتی عطاء الرحمان کے ساتھ ہمارا ساتھ رہے گا۔ رمضان کے تقریباً 30 ٹاپک لے کے آئیں گے جن پر ہم مختلف پہلوؤں پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔